السلام علیکم، ویلکم ٹو قلمدان نوٹ۔ یہ ناول آپ قلمدان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ ناول حصار دل، رائٹر دنیا جمیل، قسط نمبر 8۔ دیکھ لیا آپ نے، میں نے پہلے ہی کہا تھا، پر کوئی میری مانے تو اب فون کر کے منع کر دے نصرت بی بی کو۔ سلام نے مقیت کے کمرے سے نکلتے ہی جوش سے کہا، یار کیا فون کرنا، اچھا لگے گا کیا سوچے گی نصرت؟ پہلی بار اس کی بیٹی اپنے نانا کے گھر رہنے آنا چاہتی ہے اور میں منع کر رہا ہوں تو پھر آنے دے۔ سلام نے جلدی سے کہا، اب تو بالکل بھی نہیں، میں مقیت کو ناراض نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہیں چپ رہنے کا کہہ رہا تھا۔ جب وہ بچی آ جاتی تو پھر یہ تھوڑا غصہ کر کے خاموش ہو جاتا۔ ہانیہ کے آنے پر بھی تو غصہ کرتا ہی ہے۔ صاحب آپ ہانی بی بی کو نریمان سے ملا رہے ہیں۔ ہانی بی بی کی تو بات الگ ہے، ان سے تو سر مذاق بھی کرتے ہیں، بلکہ ایک ہانیہ بی بی ہی ہے جو مقیت بابا سے ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں۔ دونوں ہنسے تھے۔ صاحب میں تو کہتا ہوں آپ مقیت کی شادی ہانی بی بی سے کر دیں۔ خلیل صاحب نے چونک کر اور دعا نے حیرت سے سر اٹھایا تھا۔ خلیل صاحب نے پہلے دعا کو دیکھا، پھر سلام سے بولے، فضول کے اندازے نہیں لگاؤ سلام، اور یہ برتن اٹھاؤ اور کچھ کام کرو۔ دعا کے آنے کے بعد بہت کام چور ہو گئے ہو۔ تیز تیز بول کر اس کی بات کا اثر ختم کیا۔ دعا نے بہت شکایتی نظروں سے اپنے نانا کو دیکھا۔ انہوں نے نظریں چرائی تھیں۔ نانا جان میں دوپہر کو جا رہی ہوں اپنے گھر، کچھ کام ہے اور تھوڑا بہت سامان بھی لانا ہے۔ دعا نے یوں ظاہر کیا جیسے ان باتوں کی اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہاں چلی جانا، میں مقیت سے ڈرائیور کا بول دیتا ہوں۔ نہیں نانا جان، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کیب سے چلی جاؤں گی، اور واپسی کا تو مجھے پتہ بھی نہیں کتنا ٹائم لگے۔ پھر رمشا کے ساتھ مجھے کچھ مارکیٹ کے کام بھی کرنے ہیں اور فلیٹ خالی کر کے چابیاں خالہ کو دینی ہیں، اس لیے آپ کسی کو بھی پریشان نہیں کریں۔ دعا جلدی سے بولی، بیٹا اکیلی کیسے کرو گی؟ میں مقیت سے، انہوں نے کہنے کی کوشش کی، وہ بہت بدتمیزی کرتے ہیں آپ سے نانا جان، میرے لیے آپ ان سے کچھ نہیں بولیں گے، اور نانا میں اکیلی ہی ہوں، پلیز آپ میرے لیے کسی سے کوئی فیور نہیں لیں، خاص طور پر ان سے جو ذرا سی بات پر آپ کو باتیں سنا دیتے ہیں، ورنہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ گردن کو بہت زور سے جھٹکا دے کر بڑے آرام سے یہ الفاظ کہہ رہی تھی جب مقیت کی آواز پہ چونکی۔ واہ کیا بات ہے، میں تو آج تک آپ کو گونگا سمجھتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا آپ منہ میں زبان نہیں دو دھاری تلوار رکھتی ہیں۔ ویسے میرے خلاف پا کے کان نہیں بھرے، اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کسی خدمت خلق کا، مگر جب تک اس گھر میں ہیں تو اس گھر کے اصول ماننے پڑیں گے۔ یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے، میں کیب سے نہیں جانے دے سکتا، اس لیے یہاں اتنی خود مختاری نہیں چلے گی۔ 3 بجے ڈرائیور آ جائے گا اور واپسی کا ٹائم بھی ان محترمہ سے پوچھ کے بتا دیں۔ یہ کچھ پیسے ہیں، جو شاپنگ کرنی ہے کر لیں، اپنے گھر سے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے پاکٹ سے 5000 والے کچھ نوٹ نکال کے اسے دیے، پھر پاک کی طرف جھکا۔ اوکے باس، چلتا ہوں، اپنی آنکھیں اور دماغ کھلا رکھیں، میرے مزید دشمن پیدا ہو گئے ہیں جو آپ کو بھڑکا رہے ہیں۔ وہ دعا کو گھورتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ دعا کا شرم سے جھک گیا، اس نے اپنے ہاتھ پر رکھے نوٹ دیکھے۔ وہ نانا جان کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، لیکن وہ یہ پیسے نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے تیزی سے باہر آئی۔ مقیت اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا۔ سنیے، دعا کو سمجھ نہیں آیا اسے کس طرح مخاطب کرے۔ مقیت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مگر وہ پلٹا نہیں۔ دعا کو ہی اس کے سامنے آنا پڑا۔ یہ آپ رکھیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، اور اس گھر میں پرانا سامان نہیں ہے، میری اور میری ماں کی یادیں ہیں جو کسی پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔
پر آپ جیسا انسان نہیں سمجھ سکتا۔ وہ ہاتھ آگے بڑھائے کھڑی تھی مگر مقیت تو یک تک اسے دیکھ رہا تھا۔ اف، کتنا نخرہ ہے۔ دعا اس کی نظروں سے پریشان ہوئی اور وہ پیسے اس کی گاڑی کی سیٹ پر رکھ کر تیزی سے گھر میں داخل ہو گئی۔ مقیت کو ایک دم غصہ آیا تھا۔ دل تو چاہا ابھی ہاتھ پکڑ کر اس لڑکی کو گھر سے باہر نکال دے، مگر پھر بس کار میں بیٹھ کر دروازہ زور سے بند کیا اور گاڑی تیزی سے نکال کر لے گیا۔ دعا ڈرائیور کے آنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ ڈرائیور نے یہ بات مقیت کو بتا دی تھی۔ صبح کی بدتمیزی کے بعد وہ اس لڑکی کے منہ دوبارہ نہیں لگنا چاہتا تھا اور ویسے بھی اپنا سنڈے برباد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی تازہ بنی فرینڈ شیزا کو فون کیا۔ ڈنر ساتھ کرنے کا پروگرام تھا۔ نوٹ: یہ ناول آپ قلمدان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ دعا 2 بجے سے بھی پہلے اپنے گھر آ گئی تھی۔ سامنے سے خالہ جان اور رمشا بھی اس سے ملنے آئی تھی اور بلڈنگ کی دوسری خواتین بھی دعا سے ارم بیگم کا افسوس کرنے آ رہی تھی۔ دعا کی خالہ جان سے رات ہی فون پر بات ہو گئی تھی۔ وہ اپنا یہ چھوٹا سا فلیٹ سامان کے ساتھ انہیں رینٹ پر دے رہی تھی۔ دراصل زیاد کی شادی ہونے والی تھی اور ان کے فلیٹ میں اتنی گنجائش نہیں تھی۔ پھر یہ دونوں گھر تو ہمیشہ سے ایک ہی رہے تھے۔ جو سامان قابل استعمال نہیں تھا وہ اس نے ابھی ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی آج یہیں رک جائے اور صبح یہ سامان بیچ دے۔ نانا کے گھر لے جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہاں تو اس چنگیز خان کو سوما کے جہیز کے نئے سامان پر بھی اعتراض تھا۔ دعا نے نانا جان کے گھر فون کیا۔ ہیلو، میں دعا۔ میں سلام۔ ارے واہ، کیا بات ہے دعا؟ سلام ہنسا۔ سلام بھائی، میں آج یہاں ہی رکوں گی، نانا جان کو بتا دیں۔ کچھ کام ہے، کل آتی ہوں پھر۔ اللہ حافظ۔ جلدی سے فون رکھ دیا۔ سلام کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دعا آج بہت دنوں بعد اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آتا تھا وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ یہ اس کے ماں باپ کا گھر تھا مگر وہ یہاں اکیلی رہ نہیں سکتی تھی اور جہاں وہ رہ رہی تھی وہاں اتنے لوگوں میں بھی وہ اکیلی تھی۔ مقیت کو ہانیہ آپی کے آنے پر بھی غصہ آتا تھا۔ نریمان تو صرف شاپنگ کرنے آ رہی تھی تو وہ صبح کتنی باتیں سنا رہا تھا اور صاف کہہ دیا تھا ماموں کے گھر رکے، یہاں نہیں۔ دعا کو یقین تھا وہ اس کے لیے بھی ایسا ہی کہتا ہوگا۔ نانا جان سے کہ یہ اس کا گھر ہے، یتیم خانہ نہیں۔ ماما، آپ کہاں چلی گئی ہیں مجھے چھوڑ کر؟ میں تو ان لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر بات بھی نہیں کر سکتی۔ دعا اور رمشا نے سارے گھر کی صفائی کی، پھر اب دونوں ہی فریش ہو کر کھانا کھا رہی تھی۔ خالہ جان نے دعا کی پسند کا مٹر پلاؤ اور کباب بنائے تھے، ساتھ میں چٹنی، رائتا اور سلاد۔ پھر خالہ جان کا پیار بھرا انداز، کتنے دن بعد کوئی اس سے اتنی محبت سے کھانا کھلا رہا تھا۔ وہ خود ہی خالہ جان کا مقابلہ اپنی سگی خالہ نصرت سے کر رہی تھی۔ کتنا اجنبی اور مغرور اسٹائل تھا ان کا، جیسے دعا ان کی سگی بہن کی بیٹی نہیں ہے۔ انہیں دعا کا نانا جان کے گھر رہنا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ پسند تو ممانیوں کو بھی نہیں آیا تھا۔ سب کا خیال تھا دعا کو اپنے چچا یا پھپھو کے گھر بھیجا جائے مگر نانا جان نے سب کو خاموش کرا دیا تھا۔ دعا، کھاؤ نا بیٹی، ہاتھ کیوں روک لیا ہے؟ بس خالہ جان، بہت کھا لیا، اب تو نیند آ رہی ہے۔ دعا کو اب واقعی نیند آ رہی تھی۔ سونے کی نہیں ہو رہی ہے؟ میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ تم آج میرے ساتھ پارک ٹاور چلو گی۔ 30% آف ہے ڈیزائنرز پر۔ پیر سے کام کروا رہی تھی اور محترمہ اب سونے کے چکروں میں ہیں۔ شرافت سے چلو۔ رمشا خود بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ رمشا، 5 بج رہے ہیں، اب جاؤ گی تو واپس ہی کب ہوگی؟ امی، ہم 2 گھنٹے میں آ جائیں گے پلیز، میں اس کا بہت دن سے انتظار کر رہی تھی۔ بس اٹھو دعا، ہم مغرب سے پہلے گھر بھی آ جائیں گے۔ اچھا یہ برتن تو دھو کے رکھنے دو، صبح سے خالہ کام کر رہی ہیں۔ اس نے برتن اٹھائے۔ بیٹا یہ سب میں کر لیتی ہوں، تم لوگ جاؤ۔
رمشا زیاد کے گھر آنے سے پہلے آ جانا ورنہ وہ غصہ کرے گا۔ اچھا آ جائیں گے، ویسے بھی دعا آج یہاں ہی ہے، اس لیے ہم کل پھر دوبارہ بھی جا سکتے ہیں۔ مقیت اور گرینڈ پا چائے پی رہے تھے، سلام بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ یار سلام، چائے تو بہت ہی بری بنی ہے آج۔ خلیل صاحب نے منہ بنایا۔ اتنی بھی بری نہیں ہے، بس وہ دعا بی بی کے ہاتھ کی چائے کا چسکا لگ گیا ہے۔ سلام کو خود اپنے ہاتھ کی چائے پسند نہیں آ رہی تھی۔ ہاں یار، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کی چائے کا تو مزہ چائے پینے کے بعد بھی آتا رہتا ہے۔ اور دیکھو کتنی خاموشی ہو گئی ہے اس کے جانے سے۔ شکر ہے رات کا کھانا تو وہ بنا کر گئی تھی، بس چائے کل تک تمہارے ہاتھ کی ہی پینی پڑے گی، خلیل صاحب نے کہا۔ اوہ، تو محترمہ گھر پر نہیں ہے؟ مقیت کو خود ہی اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ رات کو وہ اکیلی کیسے آئے گی؟ آپ ٹائم پوچھ لیں، پھر ڈرائیور کو بھیج دینا کہیں، وہ دوپہر کی طرح اکیلی ہی نکل جائے۔ مقیت بابا، دعا بی بی تو کل آئیں گی، ان کا فون آ گیا تھا۔ مقیت نے بہت حیرت سے گرینڈ پا کو دیکھا۔ ہاں، دعا نے اپنے گھر کا سامان بیچنا ہے، کل سلام اور رحیم جائیں گے، اسے فلیٹ خالی کرنا تھا، تو ظاہر ہے اب وہ اکیلی تو سامان کا کچھ کر نہیں سکتی۔ ابھی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب اچانک چائے کی ٹرالی دور جا کر گری تھی۔ سلام اور خلیل الرحمن نے حیرت سے باہر نکلتے مقیت کو اور پھر کانچ کی خوبصورت ٹرالی کو دیکھا جو اب ٹوٹ چکی تھی اور پورے لاؤنج میں چائے کے نقش و نگار کے ساتھ شیشے کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ نوٹ: یہ ناول آپ قلمدان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ کس کا فون ہے دعا؟ اٹھا کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ دونوں شاپنگ کر رہی تھی جب رمشا نے دعا کو فون اٹھانے کا کہا۔ پتہ نہیں کس کا فون ہے، نمبر سے آ رہا ہے، اس لیے نہیں اٹھا رہی۔ بس رمشا جلدی کرو، رات ہو گئی یا خالہ غصہ کریں گی۔ بیل دوبارہ بجی۔ اب دعا نے کال اٹھا کر سلام کیا، مگر اگلے بندے نے سلامتی پر لعنت بھیجتے ہوئے زور سے کہا، کہاں ہو تم؟ فوراً آؤ، میں باہر کھڑا ہوں۔ ہیں کیا؟ کون؟ میرا مطلب ہے میں گھر پر نہیں ہوں، آپ کہاں ہو؟ فضول بات نہیں کرو، میں مال کے باہر کھڑا ہوں، 1 منٹ میں باہر نہیں آئی تو میں اندر آ رہا ہوں۔ دھمکی دی۔ نہیں میں آ رہی ہوں پلیز۔ دعا ڈر گئی تھی، ویسے بھی وہ اس شخص سے سب کچھ کرنے کی امید کر سکتی تھی۔ رمشا جلدی کرو، وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ کیا ہو گیا؟ کس کا فون تھا؟ سنو تو۔ ارے دعا رکو تو، وہ بھی دعا کے ساتھ ہی گھسیٹتی جا رہی تھی۔ باہر نکل کر دعا نے چاروں طرف دیکھا جب ایک کار سامنے آ کر رکی، مگر رمشا نے زیادہ اہمیت نہیں دی، وہ دعا سے فون کے بارے میں ہی پوچھ رہی تھی۔ دعا اس کا ہاتھ پکڑ کر کار کے پاس گئی۔ مگر رمشا پر تو سکتہ ہی طاری ہو گیا تھا۔ 2021 کی برانڈڈ نیو چمکتی وائٹ سیوک کار اور اس میں بیٹھا بہت ہینڈسم لڑکا جو اب باہر نکل کر دعا کی طرف آ رہا تھا۔ رمشا کے کانوں میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، وہ بس یکٹک اس لڑکے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، ظالم کتنا ہینڈسم ہے، پر اس دبو سی دعا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ چلو اب کیا اٹھا کر گاڑی میں ڈالوں؟ بہت غصے سے کہا اور دوبارہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور فرنٹ ڈور کھول دیا۔ دعا نے خاموشی سے رمشا کا ہاتھ پکڑا اور کار کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ رمشا ایک ٹرانس سے باہر آئی تھی اور اب سوالیہ نظروں سے کبھی دعا اور کبھی اس ساحر کو دیکھ رہی تھی جو دعا کو گھور رہا تھا۔ آگے آؤ، وہ گررایا، پر سامنے بھی دعا تھی۔ میں اگر خاموشی سے بیٹھ گئی ہوں تو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، میں صرف یہاں کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اور آپ یہاں آئے کیوں ہیں؟ جب میں نے نانا جان کو کہہ دیا تھا، گردن کو جھٹکا دیا۔ شٹ اپ، ایک لفظ اور نہیں۔ گاڑی دوبارہ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ دعا رمشا کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی، جس کی نظریں سامنے والے بندے پر جمی ہوئی تھیں۔ گاڑی ان کے کمپاؤنڈ میں رکی تھی۔ اب رمشا چونکی تھی، آخر یہ کون بندہ ہے جسے ان لوگوں کا گھر بھی پتہ ہے اور یہ بھی پتہ تھا وہ کہاں شاپنگ کر رہی ہیں۔ وہ دونوں جلدی سے کار سے اتری۔ مقیت کی آواز نے دونوں کے قدم روکے۔ 5 منٹ میں واپس نیچے آؤ، میں یہاں ہی انتظار کر رہا ہوں۔ دعا، تم تو آج رک رہی تھی، اور یہ ہیں کون؟ انہیں بتا دو تم نہیں جا رہی ہو، ابھی زیاد بھائی سے بھی نہیں ملی ہو تم، وہ کتنا یاد کر رہے تھے تمہیں۔
تم کیا انہیں ملے بغیر ہی جاؤ گی؟ اور تم بھی تو دوپہر سے بے چین ہو ان سے ملنے کے لیے۔ رمشا کے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے، پر وہ اتنا شاندار بندہ دعا کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے بغیر سوچے سمجھے ہی بولے جا رہی تھی۔ اس کی اور زیاد بھائی کی کب ایسی دوستی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بے چین ہوتے یا یاد کرتے۔ دعا نے بہت حیرت سے رمشا کو دیکھا، پھر سامنے کھڑے مقیت کو جو رمشا کو ہی دیکھ رہا تھا، پر دعا کو اس کی نظریں بہت عجیب لگی تھی۔ وہ ایک دم ڈری تھی۔ میں خالہ جان سے مل کر آتی ہوں، آپ 5 منٹ رکیں، وہ کہتی ہوئی رمشا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ دعا کون ہے یہ ہینڈسم؟ تم نے تو کچھ بتایا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ رمشا بتانے جیسا کچھ نہیں ہے، یہ میرے بڑے ماموں کا بیٹا ہے اور بہت بدتمیز ہے۔ وہ دونوں گھر آ گئی تھی۔ خالہ اس کو دیکھتے ہی بولی، شکر تم لوگ آ گئے۔ دعا بیٹا وہ آپ کا کزن آیا تھا، آپ کو لینے بہت غصہ کر رہا تھا۔ جی خالہ میں ان کے ساتھ ہی آئی ہوں، بس آپ کو خدا حافظ کہنے آئی تھی۔ وہ شرمندہ ہوئی اور ان کے گلے لگی۔ ہاں جاؤ بچے، وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا، تم کہو تو میں بات کروں؟ نہیں اب ٹھیک ہے، میں بس جا رہی ہوں، پھر کسی دن آتی۔ اچھا یہ تمہارے بیگ تو اٹھاؤ، میں یہاں لے آئی تھی۔ کیا مطلب؟ تم رک رہی ہو، چلو اور ان موصوف کو منع کرو، رمشا نے کہا۔ رمشا نہیں بیٹا، یہ پھر کبھی آ جائے گی، وہ لینے آیا ہے، جاؤ دعا، اللہ حافظ۔ وہ دونوں ہی نیچے آئی تھی، پر رمشا کے چہرے پر اب کوئی خوشی نہیں تھی۔ شاپنگ بھی اب فضول لگ رہی تھی جو حارث کے بیٹے کے ڈالر سے ہوئی تھی۔ رمشا نے بہت حسرت سے اس بندے کو دیکھا جو دعا کے ہاتھ سے اب بیگ پکڑ رہا تھا، پھر اس نے خود دعا کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور بس رمشا کی برداشت جواب دے گئی۔ دعا حارث کا فون آنا ہے رات کو، اسے تم سے ہی بات کرنا تھی، تم فون بھی اس کا اٹھاتی نہیں ہو، میں کیا کہوں اسے؟ کیا تمہارے نانا کا لینڈ لائن نمبر دے دوں؟ وہ بہت ضد کر رہا تھا تم سے بات کرنے کی، خالہ کی ڈیتھ کا افسوس کرنا چاہ رہا ہے۔ دعا نے پہلے رمشا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہاں تم نانا جان کا نمبر دے دو۔ خیر وہ رمشا کے گلے لگی، اس کے گال کو پیار کیا، جس کے چہرے پر آج بھی وہی حسرت تھی جیسی دعا کی کسی اچھی چیز کو دیکھ کر آتی تھی، اور دعا ہمیشہ وہ چیز اپنی دوست کو دان کر دیتی تھی۔ دعا نے مقیت کو دیکھا، اس کی نظر رمشا کا ہی طواف کر رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر آدھے وقت والی بیزاری نہیں تھی، بلکہ وہ مسکرا رہا تھا، ہاتھ سے بالوں کو سیٹ کرتا۔ وہ پوری طرح رمشا کی طرف متوجہ تھا، رمشا بھی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، اب وہ اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ دعا گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتا رہے تھے۔ دعا رمشا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، اچھا ہے ذرا موصوف کو بھی پتہ چلے، خود کو بہت توپ چیز سمجھتے ہیں، رمشا میری جیسی ڈرپوک تھوڑی ہے، ٹکا کر جواب دے گی۔ دعا پھر بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی، وہ ہمیشہ رمشا کے سامنے دب جاتی تھی، بس پھر صرف رمشا ہوتی تھی۔ دعا نے ان دونوں کو دیکھا، وہ ہمیشہ کی طرح بلیک اینڈ وائٹ 2 پیس میں تھا، اور رمشا بلیک کلر کے اسٹائلش ٹراؤزر شرٹ میں دوپٹہ گلے میں لپٹا ہوا تھا۔ دعا کو وہ دونوں ہی بہت خوبصورت لگے تھے اور دونوں ہی دل کے قریب۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.